اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے، اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے۔ چند رسومات کو دیکھو، غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی۔ جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، کہ انسان کے لیے اچھا ہو۔ اسلام نے بھی اسی کو فوکس کیا الحمد سے لے کے والناس تک، لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے۔ ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے، ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت انسانیت، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا، اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے تم پر احسانات ہیں۔ پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو۔ اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو، اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں، جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق دوسروں سے زیادہ ہیں۔ پھر حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملے گی، خونی رشتوں کو ملے گی وراثت۔ پھر نان نفقہ کس کا کس کے اوپر ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں وہ سارا بس گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کا بھائی معذور ہے تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے اس کو پالنا، آپ کے ذمہ ہے اس کو پالنا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن نے صاف آرڈرز دیے ہیں، احکام دیے ہیں، تو یہ بھی تو انسانیت ہی ہے نا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے مذہبی طبقے کا جو میجورٹی اس وقت ہے، اس طبقے میں آپ کو چند رسومات نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر محرم میں کالے کپڑے، ربیع الاول میں بتیاں لگانا، حلوے مانڈے اور کچھ اپنے پروگرام کرنا۔ پھر 40واں آتا ہے محرم کے بعد، سفر میں جو 40واں آتا ہے اس پہ چھٹی، وہ چند اپنی رسومات ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے پروگرامز کا نام اسلام بن چکا ہے، کچھ مذہبی رسومات کا نام۔ حالانکہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، انسانیت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں۔ وہ انسانیت آج مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے انسانیت۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے انسان بننے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات مذہبی رسومات کو ادائیگی پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو۔ وہ رسومات جو مذہب نے نہیں بتائیں، جو ہماری پیدا کرنا ہے، وہ مزہ آتا ہے انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے۔ اگر اسے آپ فلموں ڈراموں سے گانوں بجانوں سے روک دو گے تو مذہب ہی میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا، پھر وہ مذہب ہی میں تفریح تلاش کرتا ہے۔ اب مذہب میں تفریح تلاش کرنے کے لیے اس کو مذہب کا لیبل لگانا پڑتا ہے۔ بھائی آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو، کوئی میوزیکل شو کر رہے ہو، ہے تو یہ بھی تفریح، لیکن آپ اس میں مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ بولو، نہیں لگا سکتے۔ آپ ویسے ہی حلیم پکا کے کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو مذہبی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی اندھیری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے لیبل لگا کے انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان، جیسے قوالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ کاکڑ دنہ ہوتا ہے نا قوالی میں بیان میں کہتا ہوں نا کاکڑ دنہ ہونا چاہیے۔ اس پہ کیا مطلب کاکڑ دنہ کا؟ قوالی جب چلتی ہے سلولی شروع میں مزہ نہیں آتا، بورنگ ہوتے پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے، ڈنگ کر کے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ۔ لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی تعریف ہوگی، یا خدا کی حمد و ثنا ہوگی، یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ تو اب ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس میں مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے وہی میوزیکل پروگرام ہے، وہی میوزیکل شو ہے، وہی ہلنا جلنا ہے، تھرکنا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مستی ہونی چاہیے، لیکن مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے اس پہ اہل بیت کی تعریف ڈال دی، نبی کی تعریف ڈال دی، یا اللہ کی حمد و ثنا ڈال دی، تاکہ اس کو مذہب کا لیبل بھی لگ جائے اور مزہ بالی ووڈ والا آ جائے۔ مزہ کون سا ہے؟ وہی جو گانے بجانے اور تھرکنے میں آتا ہے۔ آج مذہب اسی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو جا کے دیکھو، کوئی زندگی میں نا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش کے لوگ ہیں، یہ خوش کے لوگ ہیں، لیکن راتیں زندہ ہیں تہجد سے، اشراق، اوابین، دعائیں، تلاوت، نماز، روزے۔ صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ،
صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھی، وہ ناچ گانے کرتی تھی، حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی، تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی، وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل بلیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ، اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے، بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، لیکن اسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا، بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نعتوں کا یہ سٹائل، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی. انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے، جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی. دوڑو، بھاگو، سوئمنگ کرو، گھوڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس، ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلہن مل جائے، اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ بس کافی ہے نا، یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو، اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمکے اور بارات میں جو ڈول ڈھمکے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، لاکھوں روپے اڑا دیے. ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ، لاکھوں خرچ ہو گئے، لوگ کھا پی کے چلے گئے، ڈکار مار کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چہر کر لو یار، کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بیوی کی محبت، پھر اس سے اولاد کی محبت، پھر بچوں کی خوشیاں، ساری زندگی کی ہے وہ. شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر، مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ. مذہب نام ہے انسانیت کا. کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار، الحمد سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ. ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا. کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو، سمجھ رہے ہیں نا، اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے. جبکہ ربیع الاول کی عید، اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں اس کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا. نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ. آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے. نیسلے والے بولیں گے بھائی آب زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں. مذہب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیا، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے. اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو. ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا. کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا. کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے ان کو بدفعلی سے روکا، زنا سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا. تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں، اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے. ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے، آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں. اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی
سب کو سننی چاہیے. زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات. میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, کیوں زبردستی ہے. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں. پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے, پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم کو بم پھٹائے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی, بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی کم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولے تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے. اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مد تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے, بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے. کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا؟ تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہد میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہد, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ بھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا.
कहते हैं जितनी मेरी लंग्स में ताकत है इतना ड्यूरेशन होना चाहिए। ये नहीं है। अजान भी अरबी के कवायद के मुताबिक होगी, उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं कि मौजिन पे छोड़ दे आप माइक तेरे हाथ में, अब तू अपने लंग्स की पावर दिखा कितनी ताकत है तेरे अंदर। ऐसे तो भाई वो फिर एहतराम थोड़ी होगा अजान का। खवातीन हमारे सरों पे दुपट्टा ले लेती है अजान के वक्त, अच्छी बात है। मैंने जिम में लोगों को देखा एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, यार अजान हो रही है, लेकिन मौजिन उनके इस अदब का नाजायज फायदा उठाता है और खींचता रहता है, इतना खींचता है वो लोग कहते हैं यार तो इधर ही निकल गए हमारे। क्यों लोगों को आजमाइश में डाल रहे हो भाई? फिर जब कोई इस पे एतराज करता है, मैंने कई दफा एतराज किया कि भाई इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अजान, तो लोग पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने कहा असल में तुम लोगों को अजानों से तकलीफ है, अल्लाह का नाम तो जितना सुना जाए अच्छा है, अपनी मर्जी से जितना करो भाई, ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन इज्तिमाई चीजों में शरीयत का मिजाज क्या है, मुख्तसर, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जमात से नमाज में तूल देने का हुक्म है या इख्तिसार का हुक्म है? मुख्तसर पड़ी जाए। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स इमामत करे फलयुखफ्फिफ, नमाज क्या कराए, हल्की। जब अपनी पढ़े तो फिर जितनी चाहे लंबी पढ़े नमाज। क्यों? नबी ने फरमाया फीहिमुस सकीम, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। इस्लाम का मिजाज ये कि इज्तिमाई जब काम होगा तो फिर सबको साथ लेके चला जाएगा, तो उसमें आसानी रखी है। जुम्मे की नमाज 2 रकतें हैं ना, पब्लिक ज्यादा होती है, वैसे जोहर में 4 रकतें हैं, भाई पब्लिक ज्यादा है तो 2 पढ़ा करो। उसकी एक वजह यह भी है कि खुतबा भी होता है उसमें। हजरत मुआद इब्न जबल थे, उन्होंने इशा की नमाज में ना सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। इतनी लंबी नमाज पढ़, पहली रकत में सूरह बकरा। एक सहाबी पीछे खड़े खड़े थक जाते थे, एक दिन को नमाज तोड़ के बैठ गए, तो हजरत मुआज इब्न जबल ने उनको डांटा, उनको बोला कि तुम मुनाफिक हो गए हो, नमाज से तुम्हें माज़अल्लाह कोई नफरत हो गई है और नमाज तोड़ के बैठ गए, तुमसे लंबी नमाज नहीं पढ़ी जा रही। तो कुरान क्या कहता है, मुनाफिकीन नमाज सुस्ती से पढ़ते हैं, कुरान के अल्फाज हैं। तो उनका ख्याल ये था ये तो नमाज में टेंशन महसूस करना ये तो मुनाफिकीन का काम है। तो उन सहाबी ने जाके नबी को शिकायत लगाई। सही हदीस है ये कि या रसूल अल्लाह, मैं इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे थे, मुझसे नहीं पढ़ी गई। तो आपने उन सहाबी को नहीं डांटा और वो ये नहीं कहा तुम बाकी मुनाफिक हो। हजरत मुआज को इतना सख्त आपने तंबी की, अफत्तानुन अंता या मुआज, ए मुआज तुम लोगों को फितनों में आजमाइश में डाल रहे हो, और उनको इमामत से माजूल कर दिया कुछ वक्त के लिए। क्यों भाई? इज्तिमाई काम है, सबको लेके चलना है उसमें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अगर मेरी ख्वाहिश थी कि इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ा जाए, 1/3 रात तक उसमें ताखीर की जाए, लेकिन उम्मत पे मशक्कत का खौफ है, इतनी देर तक लोगों के लिए जागना मुश्किल, इसलिए जल्दी पढ़ने का हुक्म दिया। क्यों? इसलिए अपनी तौर पे पढ़ लो भाई, आप अपने तौर पे आप पढ़ लें। तो दूसरा उसूल है, वो उसूल फिक़ह का कुरान और सुन्नत ही से अखज़ किया गया है कि जब किसी मसले में इब्तिला ज्यादा होता है तो उसमें खुद ब खुद आसानी हो जाती है। हम जो कहते हैं ना झींगा खाना जायज नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां हनफी रहते हैं लेकिन उनकी सदियों से खाते आ रहे हैं, वहां उनको इस इख्तलाफ का फायदा दिया जाता है कि अब भाई इनसे छुड़वाना बहुत मुश्किल है, चलो यार इख्तलाफी मसला है, चलो भाई ठीक है, बजाय इसके कि हराम कह के वो सब सारी कौम थोड़ी हराम खाएगी, तो गुंजाइश इख्तलाफ से ये फायदा होता है। तो जब भी कोई मामला इज्तिमाई नौइयत का होता है तो शरीयत का मिजाज क्या है कि उसमें आसानी पैदा की जाए। आपने फरमाया अपनी नमाज जितनी चाहो मुख्तसर पढ़ो, लंबी पढ़ो। अब अपनी तो टक 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 करके चल रही होती है और नमाज में लंबी घसीट रहे हैं। अच्छा, बाज इमामों ने एक और काम शुरू किया है, इस पे क्लिप बना लिया करें, अच्छे अच्छे टॉपिक है ये। मैं देख रहा हूं तो हमारे चैनल से कोई ढंग का क्लिप नहीं आ रहा होता, दूसरे दे दनादन निकाल के चला रहे होते हैं। एक और अहम चीज है ये आइमा किराम के समझने की। बाज इमाम ये करते हैं कि पूरे साल नमाज में अपना कुरान दोहराते हैं, ये भी गलत है। आप अपना कुरान अलग से दोहरा लो। कहते हैं हम फजर में शुरू करेंगे अलहम से लेके फिर अलिफ लाम मीम और फिर पूरा पढ़ते 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 वो कहते हैं पूरे साल में हमारा नमाजों में कुरान खत्म हो गया। भाई आप पब्लिक को इसके लिए तख्ता मश्क ना बनाए, पब्लिक को सुन्नत क़िरात जो आम मामूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी सहाबा और अहादीस से ताकीद है। इज्तिमाई नज़म में अपना ना देखे कि मैंने अपना कुरान दोहराना है। इज्तिमाई नज़म में आपने पब्लिक की रियायत करनी है और पब्लिक की रियायत सुन्नत क़िरात में है। फजर में तिवाले मुफस्सल ये सुन्नत है, सूरह हुजरात से लेके सूरह बुरूज तक, और फिर जोहर में भी तिवाले मुफस्सल, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह बय्यना से लेके सूरह नास तक ये सूरतें पढ़ें, और असर और इशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से लेके सूरह बय्यना तक। उलमा को पता है इसकी क्या तफसील है। तो एक बैलेंस नमाज होगी।
اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے, سورہ مزمل پڑھیں آپ, سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھئی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا. 6 روزہ پڑھ لیں آپ, گھر میں پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی, اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی, یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں. تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد ان لا الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے, پھر ان گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں, تو عربی آج کی زبان نہیں ہے, 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے, وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں, اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں, میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو میں بہت دفعہ میں سنا اللہ اکبر. اب آپ کو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں, تو بھائی وہ عرب ہیں, لیکن آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے, ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو
अशहदु अन्ना खींचते चले जाते हैं, मुहम्मद कोई एंड नहीं है, वही अपने लंग्स की ताकत बता रहा होता। फिर रसूलुल्लाह में रसूलुल्लाह ऐसे, ये रसूल को कोई मद नहीं है, इस पे किस बेस पे खींच रहे हो आप? गो के कुछ उलमा ने फतवा दिया है कि जायज है और दलील निकाली है कहीं से कारियों के कलाम से कि ये मद्दे ताजीमी है, लेकिन कहीं हमें मिलता नहीं है। ये बहुत कमजोर कौल है, और मान लो ये सही कौल है, इसकी इंतहा क्या है, बस ये बता दो आप, उसको जब्त कैसे करेंगे? वो रसूल को ताजीम में खींचता चला जाता है, अपने फेफड़ों की ताकत दिखा रहा है वो, तो मौजिनों को छोड़ दिया जाएगा जितना मर्जी खींचो आप? तो रसूलुल्लाह खींचते चले जाए, खींचते चले जाए। फिर हय्या अला सलाह में हई पहले इसको खींचते हैं, ये भी जायज नहीं है भाई। हई क्यों? हय्या है, हय्या अरबी में लफ्ज क्या है? जब किसी को बुलाया जाता है हय्या, हय्या नहीं है, यहाँ कोई तुक ही नहीं बनता मद का। फिर अला सलाह को आला सलाह पढ़ेंगे, तो अजीब ही अजानों में इसको तो फोकस किया जा रहा है कि किस मुअज्जिन की अजान खूबसूरत है। जिन्होंने अजान सिखाने के इदारे खोले हैं वो भी खूबसूरती को तो फोकस कर रहे हैं, कवायद और जवाबित को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। इसका नुकसान क्या है कि मुअज्जिन को जब खड़ा कर दो आप माइक के सामने, तो वो जाने और उसका माइक जाने और उसके फेफड़ों की ताकत जाने। तो एक दो दफा तो अजान बहुत अच्छी लगती है यार, मस्जिद में बड़ी प्यारी अजान हो रही है, दो चार दफा के बाद लोग फिर एहतराम करना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं भाई बहुत लंबी अजान होती है, कि नहीं होता एहतराम इंसान से, और फिर कोई एहतराम ना करे तो उसको मना किया जाए कि यार एहतराम करो, तो कौन सा फर्ज है एहतराम करना, वो फतवे देने पे आ जाता है। वो फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन शायर इस्लाम तो है ना अजान, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है अजान की। और फिर दूसरी बात ये शुरू कर देते हैं कि जो नहीं कर रहे होते, फिर वो जब एहतराम, तो भाई इतना लंबा एहतराम करे कौन यार, ये तो बहुत लंबी अजान खींचते हैं ये। जब उनको समझाया जाए, हाँ, फिर लोग कुछ फतवा लगा देते हैं। वो कहते हैं यार अजान तो मुख्तसर दिलवाओ, तो कहते हैं लो तुम्हें अल्लाह के नाम से नफरत है। तो भाई ये शरीयत का आप यूज क्या कर रहे हो? गलत यूज। मैं जहां पहले रहा करता था, मैं खुद बहुत लंबी अजान देता था, फिर मुझे तंबी की मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने, तो मैंने वो छोड़ दी लंबी अजानें। तो वहां भी यही था, मैं अजान देता था, लोग बड़ी तारीफ करते थे, बहुत खींचता था मैं, बहुत लंग्स की ताकत पूरी लगा के ना, इतना लंबी अजान। तो एक दो दफा में तो बड़ी पसंद आई। फिर मुझे याद है कुछ लड़के बैठे हुए थे, कहने लगे यार हम लोग बदमाश लोग हैं और ऊट पटांग बातें कर रहे होते हैं, आपकी अजान इतनी लंबी होती है, हम चाहते हैं अजान का एहतराम करें, यार थोड़ा मुख्तसर कर दिया करो। अब देखना लोग इस पे कहेंगे अच्छा ये जो लौंडे लपाड़े हैं इनकी रियायत में मुख्तसर अजान हो रही है। ना ना ना, उन लौंडे लपाड़ों में भी इतनी फहम है कि अजान का हम क्या करें, एहतराम, तो उनके अंदर ही एहतराम रहने दो। ये एहतराम उनसे लौंडा लपाड़ापन भी छुड़वा देगा, लेकिन एहतराम ही शॉर्ट हो गया तो ये नहीं होगा। तो इसलिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला बार बार एक बात कहा करते थे अपने बयानात में कि इस्लाम का ये हुक्म नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ से बचाएं, सिर्फ इतना काफी नहीं है, यानी आदम क़स्द ईज़ा। लोग कहते हैं कि हम तो तकलीफ नहीं देते, हमारा तो कोई इरादा नहीं है, हमने जो काम किया इससे हमारी नीयत लोगों को तकलीफ देने की नहीं थी। फरमाया ना ना ना, जैसे मुअज्जिन जब इतनी लंबी अजान खींच के देगा तो लोग कहेंगे ना कि यार इससे तो तकलीफ हो रही है लोगों को, तो वो कहेगा भाई मैंने तकलीफ के लिए ये काम नहीं किया। तो हकीम उलम्मा मौलाना थानवी फरमाया करते थे इतना काफी नहीं है, बल्कि क़स्द आदमी ईज़ा जरूरी है। ये जरूरी है कि आप काम करने से पहले सोचो कि मेरे इस काम से तकलीफ तो नहीं होगी, तो पहले काम करने से पहले बाकायदा नीयत करो कि मैं नीयत करता हूं इस बात की कि मेरे अमल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। यानी तकलीफ देने का इरादा तो नहीं है, बिला इरादा तो तकलीफ दे रहे हो ना, तो तकलीफ ना देने का इरादा करो। तकलीफ देने का इरादा नहीं है ये काफी नहीं है, तकलीफ ना देने का इरादा होना चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो एक मिसाल देता हूं मैं इस, हम जा रहे थे कुछ दिन पहले, कहां जा रहे थे अभी, हाँ ये भी मैं सवात मर्दान बुनेर वगैरह किया ना, तो हम वहां गाड़ी पे जा रहे हैं, चलाते हुए जा रहा हूं मैं, रोड पे एक साहब ने क्या किया है, बाइक पे एक बंदा पीछे बैठा हुआ है और ये सरिया नहीं होता, सरिया, इतना लंबा सरिया लेके, उसके पीछे दूसरा बंदा बैठा हुआ है सरिया लेके, वो सरिया नीचे घिस रहा है। मोहतरम सुजुकी नहीं करवा रहे, बाइक पे मकान और दुकान की जो कंस्ट्रक्शन, छतों की कंस्ट्रक्शन के लिए लंबे लंबे सरिये नहीं आते, वो सरिया पीछे लेके बैठा हुआ है और आगे वो बंदा बाइक चला रहा है और ये खर्चा बचा के अपना सरिया पीछे पकड़ा हुआ है। अब वो सरिया कभी यूं जा रहा है कभी यूं जा रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख तो रहे। अब हम तो गाड़ी में थे पीछे, हमने बड़ी एहतियात की क्योंकि गाड़ी का टायर अगर सरिये पे आ गया तो
वो तो गिरेगा, गाड़ी गिरे ना गिरे वो बाइक वाला तो गिरेगा। सामने से एक और बाइक वाला आ रहा है, ये बुनेर का वाकया है, सामने से एक और बाइक वाला आ रहा है। क्या हुआ कि इस आदमी का जो पिछला वो जो जब बाइक उसने मोड़ी है तो सरिया उधर को चला गया। अब जब उधर गया तो उसका पहिया आया सरिये पे और वो स्लिप होते होते खतरनाक तरीके से बचा है। वो बच के ना, वो भी पठान गुस्से में उतरा, पीछे मुड़ के अभी देख रहा है वो निकल चुके थे, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं और सरिया यूं स्लिप हो रहा है। उनकी बला से पीछे कोई मरे कोई जिए। हम भी इतनी मुसीबत में कि यार कहां से निकालें भाई। अब आप उस सरिये वाले को पूछ लो जो सरिया लेके जा रहा है कि तुम ये क्यों लेके जा रहे हो? इसलिए ताकि लोग बाइकों पे गिरे, तुम्हारा ये इरादा है? क्या गाड़ियों के टायर इसके ऊपर आए, तुम्हारा भी सर फटे या किसी और का सर फटे, तुम्हारा ये इरादा है? तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई हम इसलिए नहीं लेकर आए कि हम लोगों को बाइकों से गिराएं, लोगों के सर फाड़ें, हम इतने बुरे नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह और ये दीन हमारे अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी के तरीके पर ये दीन कैसे आ जाए, और हम सब क्या है, मुसलमान है। तो मैं क्यों इरादा कर सकता हूं? तो भाई फिर ये बाइक पे क्यों लेके जा रहे हो? भाई मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, पैसे बचाने का है। तो इतना काफी नहीं है, आपका इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, लेकिन बिला इरादा आप तकलीफ पहुंचा रहे हो। वो एक बाइक वाला तो हमने देख लिया जो स्लिप होते होते बचा है, को पीछे मुड़ के देखा तो वो इतनी जा चुके थे, वो कहां जाता उनके पीछे, फिर कर क्या लेता? वो दो थे और उनके पास सरिया भी था, ये कर क्या लेता? वो वही सरिये से उसका सर फाड़ना था, कर क्या लेता? उसे भी उसी दुआ शुक्र अदा किया, चलो बच गया ना, चलो निकल लो भाई अब। और ये तो हमने देख लिया, पता नहीं कितने ऐसे होंगे और हो सकता है आगे जाके कोई गिर भी गया हो, लेकिन आए दिन ये कराची में भी आप देख लो ये होता है। तो ऐसे मौके पे अगला क्या कहता है, आप जब उसको पकड़ेंगे, भाई मेरा इरादा किसी बाइक वाले को गिराने का नहीं है, तो भाई शरीयत में ये नहीं है कि तकलीफ देने का इरादा नहीं था, काम से पहले आपको तकलीफ ना पहुंचाने का इरादा करना है। आप जब बाइक पे सरिया लेके बैठे तो आप सोचो, आप पहले इरादा करो, मैं इरादा करता हूं कि मैं ये जो बाइक पे सरिया लेके घर तक जा रहा हूं, मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ ना हो। तो अगला कहेगा आप जब ये इरादा कर रहे हो तो भाई ये काम ऐसा है जिससे लाजमी तकलीफ होगी। ये ऐसे ही जैसे कोई कहे चरस पीने से मैं ये इरादा करता हूं कि नशा ना हो, भाई होगा नशा, लिहाजा चरस छोड़नी पड़ेगी आपको। शराब पीने से आप इरादा कर रहे हो, आपने शराब पी, नशा हो गया, टन घूम रहे हो। अब कोई कह रहे कमबख्त ये तो हराम है, आप कह रहे हो मैंने शराब नशे के लिए नहीं पी है, वो तो मैंने शराब की नियत की थी, नशे की मेरी नियत नहीं थी। तो हम क्या कहेंगे, भाई जब भी कोई चीज पियो, पीने से पहले नियत करो कि मैं बाकायदा इरादा कर रहा हूं कि इस चीज के पीने से नशा ना हो, और चूंकि इस चीज के पीने से नशा होगा लिहाजा आप ये चीज पी नहीं सकते। आप तो बाइक पे जब आप ऐसे सरिया लेके जा रहे हो, इससे लोगों को तकलीफ होगी, आप कितनी एहतियात करो। वो वही हम तो बहुत एहतियात कर रहे हैं, भाई बेहतियाती हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है बेहतियाती, और इतना कंट्रोल किसका होता है कि वो अचल में ये लेके निकलते हैं कि लोग खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लोगों ने भी तो अपनी जान बचानी है, जैसे हम कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि मैं अगर अपनी गाड़ी उसके सरिये पे चढ़ा देता, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ना था, वो दोनों लेटे हुए होते। गाड़ी को कौन घसीट सकता है भाई, वो दोनों लेटे हुए होते। हमारी गाड़ी पे तो लोड भी बहुत था, उन दोनों ने लेट जाना था और बल्ली डाल देनी थी। मुफ्ती साहब आए बुढ़ेर और दो बंदे कुचल के चले गए, दो बंदे मार के चले गए। फिर गाड़ियां भी चल रही होती हैं, ये तो देखते ही नहीं है कि बाइक वाले की गलती है या किसकी गलती है, ट्रक वाले की गलती है, ये सब हमारी सोसाइटी में देखा ही नहीं जाता। और ये मैं भुगत चुका हूं। मैं गाड़ी में रिवो में जा रहा था तो एक साहब ने ब्रेक लगा दी, मैं बहुत मुसीबत से मैंने गाड़ी रोकी और बच गया मैं। तो उसमें एक बाइक वाला ना बीच में, वो तो घुसते हैं बाइक वाले बीच में, वो झूलते झूलते ना ऐसे नहीं, रक्सो सुरूर की महफिलें लगा दी उसने। अबे तू बीच में क्यों घुसा हुआ है नालायक? सबको पता था मेरी जरा से भी गलती नहीं है, यूं रक्सो सुरूर की महफिलें लगाता लगाता थोड़ा सा स्लिप हो गया, शुक्र है कुछ हुआ नहीं उसको। पीछे एक अंकल बाइक पे ना मेरे पीछे, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, क्या रोको इसको। तो वो 4-6 आदमी और आए, रोको। जब मुझे देखा तो उन्होंने सॉरी वॉरी तो फिर भी नहीं की, बस चले गए कि चलो छोड़ो यार। लेकिन मुझे उस वक्त एहसास हुआ, मैंने कहा देखो ये तो मैं मशहूर आदमी हूं, छोड़ के चले गए। वो गैर मशहूर होता पिट जाना था बेचारे ने, हालांकि 0% भी हमारी गलती नहीं थी। वो रक्स व सुरूर की महफिलें लगाने में उसका अपना हाथ था। दो गाड़ियों के बीच में फासला होता है मेरे भाई, तो उसमें तेरे को क्या जरूरत है बीच में घुसने की? उस अगली वाली ने एकदम ब्रेक लगाई है तो मैं कहां जाऊं? मैं तो ब्रेक ही लगाऊंगा ना, फिर भी हल्के फुल्की टच हो गई तो मेरा तो कसूर नहीं है ना इसमें। तो वो रक्स व सुरूर बाइक वाले यही कर रहे होते हैं। तो जो अक्सर बाइक वाले कुचलते हैं ना, बाज दफा तो गलती टक्कर मारने वाले की होती है, लेकिन बाइक वाले भी इतने मासूम नहीं है। इन कमबख्तों को भी, मैंने जितनी बाइक चलाई है आपकी सोच से भी ज्यादा होगी, तो कमबख्तों की भी बहुत गलतियां होती हैं। ये खुद जाके टकराते हैं
और गिर के मजलूम बन के पड़े हुए होते हैं। अब सर तो जाहिर है इसी का खुलेगा, ट्रक वाले का सर थोड़ी खुलेगा, मजलूम बन के पड़े हुए होते हैं, मर गए, ये हो गया, लोग पकड़ के उसको मार रहे होते हैं। यार पहले देख तो लो उसकी गलती भी है कि नहीं है। लोगों का मिजाज है कि जो पावरफुल है उसको मारो, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको मारो, और ये अपनी गुर्बत को कैश कराए, बस मासूम सा मुंह लेके आ जाएगा मैं, और लोग उस तरह सहारा होता है, यार इसको क्या आदमी कहे। ऐसे वाकयात और है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुअज्जिनीन को चाहिए भाई अजानों में लोगों की आजमाइश न करें। लोग फिर हरमैन की मिसाल देते हैं, हरम में भी तो लंबी नमाजें होती हैं, तो वो दलील का जवाब दलील से देना चाहिए, ठीक है ना। हरम में जो लंबी अजानें होती हैं उस पर भी बाज अरब उलमा को इश्कालात हैं, बाज अरब उलमा की तहरीरें मैंने खुद पढ़ी है, उनको वहां पे भी इश्काल है कि भाई इतनी लंबी अजान साबित नहीं है। और बिलफर्ज हरम में हो भी रही है तो हरम की बात ही कुछ और होती है। हरम में तो जाते ही लोग अजान सुनने के लिए हैं, तो आप अपनी मस्जिद को, अंडा मोड़ की मस्जिद को हरम पे कयास ना करें। आप वहां तो अलग माहौल होता है, तो उस पे आप अंडा मोड़ और बाकी दुनिया की मस्जिदों को कयास ना करें। तो ये भी है कि भाई अजान में भी एतदाल जरूरी है। मुअज्जिन अपनी आवाजों की खूबसूरती के लिए माइक जब उसके हाथ में आ गया तो वो जो खींचता है, मैंने अक्सर देखा है जब मैं किसी बयान में जाऊं, कोई प्रोग्राम हो, कोई जलसा हो, गए बयान में कारी साहब को बिठा दिया कि पहले तिलावत कलाम से इस महफिल का आगाज होगा। कारी साहब जो बैठे हैं ना, पुलिस भी नहीं उठा पा रही। मैं घड़ी देख रहा हूं कि यार मेरे बयान का टाइम आधा घंटा है और उसमें सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। बाय एयर इतना लंबा सफर करके हम गए हैं, अब बोल भी नहीं सकते। लोग कहेंगे लो भाई तिलावत से नफरत है। कारी लोगों की वाहवा देख रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। वो भी कैसे अच्छे पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। एक दफा ऐसे ही हुआ, कहीं इधर नाजाबाद में कोई बयान था, मुझे बुलाया, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, मैंने कहा चलो चले जाते हैं यार। मैं चला गया, बुखारी साहब को बिठाया, वो मेंबर ही नहीं छोड़ रहा, वो पढ़े जा रहा है। फिर मैंने बीच में टोक दिया, मैंने कहा भाई बस स्टॉप। तो नहीं, रुक ही नहीं रहा था ना, रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा सारा वक्त तो कारी साहब ही निकाल लेंगे, या तो महफिल क़िराअत हो, फिर तो जितना लंबा पढ़ो, क्योंकि लोग आए ही कुरान की तिलावत सुनने के लिए। महफिल है बयान की और तिलावत आपने इतनी लंबी, तो उसमें अब मेरा तरीका यही है कि मैं जब जाता हूं तो पहले मैं कह देता हूं भाई कारी साहब तिलावत कुल हुवल्लाहु अहद, बस इससे ज्यादा नहीं करना। बाकी फिर जब हमारा मूड होगा हम आपको बुलाएंगे, लंबी तिलावत हम आपसे सुनेंगे। नात वाले भी ये कर रहे होते हैं, लंबी नात शुरू कर देंगे, इतनी लंबी नात, ये सब। अच्छा, लोग भी तकलीफ में होते हैं, तो ये भी तो ईज़ाए मुस्लिम है, किसी को तकलीफ देना है, लेकिन इस तकलीफ पे लेबल अच्छा लगाए, बुरा लेबल लगाए, अच्छा लेबल। कुरान सुना रहे हैं भाई, जबरदस्ती का सुनाना ये भी तकलीफ है। वो नहीं सुनना चाह रहा, आप क्यों जबरदस्ती सुना रहे हो उसको? तो इन तकलीफों को तकलीफ समझा ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। एक और मसला, जब बात चल पड़ी है तो मिसालें ही देता रहता हूं ना मैं तो वो मिसालें देता हूं जो हाजिर सर्विस मार्केट में चल रही हैं, तकलीफ पहुंचाने की, लेकिन उनको तकलीफ नहीं समझा जाता। मुझे ये बहुत भुगतना पड़ता है। कहीं बयान में बुलाया मेरे बयान के लिए, अब लोग मेरा नाम सुन के आए, वरना वो नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाई हमें लाइक करते हैं, हमारा नाम यूज होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। बाज लोग किसी और को लाइक करते हैं तो वहां मेरा नाम ले लो तो वो नहीं आएंगे। ये तो हर मशहूर जो शख्सियत होती है उसके साथ ऐसा होता है। अब आपने लेबल लगा दिया जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, तो हमारे जितने भी फैन फॉल थे वो सारे इकट्ठे हो गए, पूरे शहर से आ गए कि मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, मुफ्ती उनका ख्याल में। अब वो जो कंपेयरिंग कर रहा है ना, होस्ट है, कम वक्त 1.5 घंटे का वो बयान कर देता है। वो कहता है आज मुझे अपना मंजन बेचने का मौका मिल रहा है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये वैसे तो सुनेगी नहीं, आज अपना मंजन बेचो। और कैमरा भी लगा हुआ है और उसकी तस्वीर मेरे साथ और वीडियो, तो लोग भी कहते हैं को बहुत पहुंचे हुए हैं भाई। मुफ्ती साहब का बयान 15 मिनट का हुआ और हजरत जी का 1.5 घंटे का, जबकि लोग जमाइयां ले रहे होते हैं और बेजार आए हुए होते हैं। भाई तू हटे यार, लेकिन बोल नहीं सकते कुछ। बहुत दफा होता है मेरे बयान से पहले थका देते हैं लोगों को। बाज मुल्कों में ऐसा हुआ, मैं गया बयान के लिए, देखा थक के ना लोग चूर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में ऐसा हुआ, बयान के लिए जब मैं गया हूं, मजमा बहुत है, मैं बैठा हूं तो लोग थके हुए ना, बिल्कुल कोई उनके चेहरों पे रौनक नजर नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं। मुझसे तो फिर बयान नहीं होता जब मैं लोगों का चेहरा देखता हूं थका हुआ है। मैंने कहा यार हुआ क्या है? पता चला जी 1.5 घंटे से मंजन बिक रहा था एक साहब। ये भी तो ईज़ाए मुस्लिम है या नहीं है? मुझे भी तकलीफ दी और पब्लिक को भी, जिसको सुनने आए थे उसको। एक लिमिट होती है ना इंसान की। कोई मिजाहिया प्रोग्राम हो ना, कोई हंसी मजाक वाले, वो भी 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा, उसके बाद उस फिल्में नहीं चलती ज्यादा। कोई 3 घंटे की फिल्म अगर 6 घंटे की बना दे कोई, लोग कहेंगे भाई दुनिया में और भी हम है। गाने नहीं चलते, फिल्में नहीं चलती,
चर्स हीरोइन की महफिलें नहीं चलती, चरसी भी थोड़ी देर में अपने बरसाती नाले से निकल के बाहर आता है कि यार बहुत पी ली, अब थोड़ा सा कुछ और काम करो, बाहर देखो दुनिया में क्या हो रहा है। क्या ख्याल है? हीरोइन जी जो बैठे होते हैं ना बरसाती नालों में, वो भी बोर होके कहाँ निकलते हैं। हालांकि वहां कितना एंटरटेनमेंट का सामान होता है, वहां चांद भी है, मरीख भी है, वहां वो खलाई शटल में बैठ के कहां कहां घूमते हैं, कहकशाएं देख के आते हैं, और बड़े बड़े सपने होते हैं उनके। बरसाती नाले से निकले तो दुनिया अंधेरी, फिर भी निकलते हैं, फिर भी वहां से बाहर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे या हजरत अबू हुरैरा, साहबी का नाम मैं भूल गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनसे किसी ने कहा कि आप हमें रोज क्यों नहीं बयान करते, आप रोज, वो जुमेरात के दिन मजलिस लगाया करते थे कूफा में वाज़ो नसीहत की, उन्होंने कहा आप रोज बयान किया करें। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैं इसलिए रोज बयान नहीं करता कि हमारे नबी भी वक्फे वक्फे से बयान किया करते थे, क्योंकि खशियत अन तमल्लु औ कमा काल, इस खौफ से कि तुम उकता ना जाओ। नसीहत सुन सुन के भी इंसान उकता जाता है, हर वक्त ही बातें बातें बातें, नसीहत, ये नहीं करो वो करो, ये अच्छा है ये बुरा है, हर वक्त आदमी, इससे भी वो इंसान की तबीयत में उकताहट है, लामहदूद सलाहियत नहीं है इंसान की, उकता जाता है वो, फिर नसीहत असर करना बंद। बाज माँ बाप की आदत होती है हर वक्त बच्चों को नसीहतें करते रहते हैं, हर वक्त नसीहत का प्रोग्राम, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसे है। तो बच्चा कहते हैं मेरे अब्बा का बस ऑटोमेटिकली घर में आता ही ऑटो पे आ जाते हैं, बटन दब जाता है और नसीहत के प्रोग्राम कैसेट की तरह, तो उस बच्चे पे नसीहत असर करना खत्म। भाई कभी कभार अच्छा लगता है, एक दफा बिठा के समझा तो बेटा ये वॉशरूम में जब बाहर निकलते पानी अच्छी तरह बहा के आते, दूसरे को मत दिखाओ। मुझे तो एक दफा मेरे बड़े भाई से चमाट पड़ा था, मुझे हमेशा याद रहे। छोटा बच्चा था, वॉशरूम गया, पानी बहाया था, लेकिन वॉशरूम में लोग पानी बहाने का मतलब क्या होता है कि कहीं दूर तक भी असरात नजर ना आए उसके। लोग समझते हैं सिर्फ, अभी मैं क्या डिटेल में जाऊं, भाई ऐसा गायब करो मार्केट से लगे कुछ थक गया ही नहीं यहाँ सदियों से, ऐसा होना चाहिए सफाई। तो मैंने इस तरह सफाई नहीं हुई थी, मुझे याद है मैं बाहर निकला, मेरे बड़े भाई गए और वापस आके मुझे यूं करके कमर पे एक दबा के पटाख करके एक ट्रेडमार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन, ये वाकया होगा, मैं मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त, बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा जैसे ही वो आए ना, मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया। उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए। वो दिन आज का दिन, मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए, बहुत गलाजत है यार ये। इनका आखिरत पर ईमान ही नहीं है, वो तो इसी किस्म की बातें निकालते रहते हैं। कचरा था इंसान और मर के कचरा होके खत्म हो जाएगा, लेकिन जिनका आखिरत पर ईमान है उनका लाइफ स्टाइल दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए। हर जब है ईमान तो भाई फिर ये कैसा ईमान है कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ ली, अपना यानी जो कल्चर में जो चीज आ रही है बस उसको फॉलो किया। अगर आखिरत है तो भाई ये फिर बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि इसमें नेक लोगों का ठिकाना जन्नत और बुरों का ठिकाना जहन्नम की आग है। फिर ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये असल नहीं है। फिर यहाँ के गमों को हद से ज्यादा महसूस करना ये जहालत और हमाकत है। यहाँ की खुशियों में अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना ये हमाकत और जहालत है। लेकिन यही हमाकतें और जहालतें सुबह शाम हम कर रहे हैं। कोई पैसे के पीछे पागल है तो इतना पागल हुआ है कि आपकी सोच होगी। किसी को कोई बीमारी है कि वबाओं में जो लोग मरते हैं सब्र के बावजूद, अल्लाह उन्हें शहादत देता है, अच्छा है गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है भाई? नहीं मरे तो कल वैसे ही मर जाना है, तो आप उम्मीद चाहते हो ये कि कुछ भी ना हो, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी उम्मीद होगी, कुछ तो होगा। हालात भी, अभी जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है उसमें तो उसका तो मजमून ही यही, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि व समरात, खौफ में मुब्तला करेंगे तुम्हें, खौफ में मालों का नुकसान भी होगा, मुआशी बड़े बड़े करोड़पति लोग रोड पे आ सकते हैं, पैसा डूब सकता है। दुनिया में अल्लाह ने हमें पेड़े खाने के लिए पैदा नहीं किया। बहुत से लोग बहुत दिनों से पेड़े खा रहे हैं, वो समझते हैं कि ये हम मौत तक पेड़े खाते रहे। बहुत से मुल्कों ने पेड़े खाए हैं, इन कोरोना ने उनके मुंह से पेड़े छीन लिए, समझ रहे हो? बहुत सी कौमों ने, बहुत से मुल्कों ने, बहुत से अफराद ने पेड़े खाए हैं। बहुत से मुल्क बहुत तरक्की पर हैं और मुसलसल पेड़े खाए जा रहे। इस कोरोना ने उनके मुंह से भी पेड़े, बोलो भाई, हिला दिया उनको।
بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان حالات میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری, جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالو, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے, جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو, اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا, چلانا, شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہوئی ایسے چیخ رہے, پاگل ہو رہے, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے,
غموں میں. اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں. رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہے اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی خبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں. وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا.
اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں، کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں، ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالے، یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، دوڑتے ہوئے، سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگھی ہے، بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں، لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے۔ تو وبشر الصابرین، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس۔ وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے، کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں۔ پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھی۔ ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی، کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو، آیا ہے پانی پیا ہے مٹکے سے گڑھے سے، پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی، ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں۔ طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں۔ پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے، عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ، عورت میں خرابی ہے، میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے۔ اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو، اور مرد کو بھی ایسے ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں، استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے، اور حسن و جمال بے مثال، اور جناب اخلاق بھی، اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے۔ یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے امام۔ تو بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ، کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا، بار بار کہتا ہوں، بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں، سارے تو پیسنجر چڑھ گئے، صبح سے شام لٹک لٹک ناظم سے لانڈی، لانڈی سے ناظم آباد، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک لٹک کے جائے گا کہ اگر رات کو سوئیں گے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی، انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ایک دروازے سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا۔ اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جگہ ہی نہیں ہے، سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے، اور میری حالت دیکھو یار، مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی، جاؤ میں نہیں جا رہا۔ وہ کہتے کوئی بات نہیں یار، پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے۔ پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے، ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں، یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، جگہ نہیں ملی، ریڑی لگی ہوئی ہے، کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا، صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا، 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا، سو گئے، تو بھی اس سے سوتے ہیں مزے سے۔ وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ فمن صبر فلہ الرضا، پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ آزما لیا۔ پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے، نعم العبد، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ،
ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد, کیا خوب بندہ, صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا, صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر.